واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے جبرائیل نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھ کو مخاطب کر کے فرمائیں گے، اے جبرائیل کیا بات ہے؟ میں فلاں بن فلاں کو دوستیوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں، تو میں جبرائیل عرض کروں گا یا رب میں نے اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں پائی جس کا بدلہ آج اس کو مل جاتا۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے اس دنیا میں یا حنان یا منان کہتے ہوئے سنا تھا، تو اس کے پاس جا اور جا کے پوچھ اس کے مطابق یا حنان یا منان سے کیا مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس جا کے پوچھوں گا تو وہ کہے گا کیا اللہ کے سوا بھی کوئی حنان اور منان ہو سکتا ہے؟ اس پہ جبرائیل امین اس کا ہاتھ پکڑ کے جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے۔ سبحان اللہ، انسان اپنی زندگی گزارتا ہے گناہوں کے اندر، ساری زندگی گناہ کرتا پھرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت سے سچی معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس دنیا کے اندر انسان اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے مالک کی بات کو نہیں مانتا ہے، سرکش ہو کے چلا جاتا ہے، اپنی جوانی کہیں اور گزارتا ہے، اور پھر جب اپنے بڑھاپے میں آتا ہے اور مالک کے پاس آئے تو مالک اس کو دھکے دے کے نکال دیتا ہے، اب تو میرے کسی کام کا نہیں ہے، جب وقت کام کا تھا اس وقت تو میری بات مانتا نہیں تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا اب تو میرے پاس آ گیا۔ جبکہ ہمارے مالک کا معاملہ بالکل الٹ ہے، انسان ساری جوانی اپنے غلط کاموں میں گزار دیتا ہے، برے کاموں میں گزار دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان کے منہ میں دانت نہیں رہتے، پیٹ میں آنت نہیں رہتی، باڑی کے دال سفید ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں انسان اپنی لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے بڑھاپے کے اندر مسجد کے دروازے پہ آتا ہے، اللہ رب العزت اس بوڑھے سے یہ نہیں پوچھتے اے بوڑھے تو نے ساری زندگی کیا کیا، تو میرے در پہ کبھی نہیں آیا، تو نے کبھی مجھ سے معافی نہیں مانگی، میرے دروازے پہ آ کے مجھے نہیں پکارا، تو عیاشی میں زندگی گزارتا رہا، اب اس بڑھاپے میں میرے در پہ کیا لینے کے لیے آ گیا؟ بلکہ اللہ رب العزت اس بوڑھے شخص کا اکرام فرماتے ہیں، اس کے آنے کو قبول فرماتے ہیں، اور اس کے آنے کے اوپر اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو محترم نماز، ہم لوگ دور قریب سے سفر کر کے آج اللہ رب العزت کے گھر میں آ گئے ہیں، یہاں پہ ڈیرے جما لیے ہیں، یہاں پہ آنے کا مقصد اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے، اپنے راستے کو درست کرنا ہے، اپنے قبلے کو درست کرنا ہے، غلط راستے سے ہٹ کے سیدھے راستے پہ آنا ہے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہاں سے جب ہم اٹھیں اس ارادے کے ساتھ اٹھیں، اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ اب ہم جب واپس جائیں گے ہماری محفلیں بدل جائیں گی، ہمارے دوست بدل جائیں گے، ہمارا راستہ بدل جائے گا، ہمارا طریقہ کار بدل جائے گا۔ کس کو اپنانا ہے؟ جو محبوب علیہ السلام نے ہمیں بتلایا، جو آقا علیہ السلام کی سنتیں ہیں، ہم نے ان کو اپنانا ہے، اس راستے پہ زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم اس عہد ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔